نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رسول الله. نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتے ہیں: قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی محبت، فاتبعونی، تو ان کو کہہ دیجئے کہ آپ میری تابعداری کریں، میری سنتوں پہ عمل کریں. یحببکم اللہ، اللہ کی محبت ہوگی آپ کے ساتھ. اغفر لکم ذنوبکم، اللہ اور اللہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کو مشروط کر دیا ہے نبی علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ، آپ کے اسوہ حسنہ کے ساتھ. یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنے بڑے اعزازات سے نوازا، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ ہر صحابی کا مکمل عمل ہوتا، محبت کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، اور سیرت کے لحاظ سے بھی محبت فرماتے اور صورت کے لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت فرماتے. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، ایک مسلمان کی زندگی کا لازمی جزء ہے کہ اس کی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الہی طریقوں کے مطابق ہو. اللہ تبارک و تعالی نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل ارشاد فرمایا، رہنما ارشاد فرمایا، معلم ارشاد فرمایا، محسن ارشاد فرمایا. جب ایک امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنی نعمتیں ہوں اور بحیثیت نبی بھی ایک نعمت ہے اور نبی کی امت ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہماری زندگی کے ہر موڑ پہ اور زندگی کے ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق مبارک وہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ حسنہ ارشاد فرمایا. ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ نے کامیابی کی زندگی ارشاد فرمایا، اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے طریقے اس میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اور صاف طور پہ اللہ نے ہمارے لیے یہ واضح فرما دیا ہے کہ آپ کو جو نبی علیہ السلام دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے فانتہوا، اس سے منع ہو جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں آئیڈیل اور لیڈر ارشاد فرمایا، یہ وہ محبت کی انتہا ہے جو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، کچھ عرصہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں پہ یہ دعوے ہو رہے ہیں کہ مذاہب کی ہم آہنگی ہونی چاہیے، جہاں پہ یہ دعوے ہو رہے ہیں کہ دنیا سے تنگ نظری کو ختم کیا جائے، جہاں یہ دعوے ہو رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیشوا اور اماموں کی توہین نہیں کی جائے گی، جہاں قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ مذاہب کی توہین نہ ہو، لیکن وہی جو ان قوانین کو بنانے والے ہیں، ان قوانین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور مذاہب بین الاہنگی کے وہ شور و غل کرنے والے ہیں اور دنیا کو بتانے والے ہیں کہ ہم بڑے امن پسند ہیں اور بہت ہی انصاف پسند ہیں، اگر احاطہ کیا جائے، دیکھا جائے تو اس قرۂ عرش میں سب سے زیادہ نفرت پھیلانے والے بھی یہ ٹھیکیدار ہیں جو دنیا کو امن کے پیغام کے نام کے ساتھ دہشت گردی پھیلا رہے ہوتے ہیں، بدامنی پھیلا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان ظالموں سے ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، آپ کا اسوہ حسنہ اور آپ کی ذات مبارکہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اب ایک طرف ان کی یہ حالت ہے، دوسرے طرف مسلمان ہیں۔ آج مسلمانوں کے بچوں کے نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ کتنے بچے ہیں؟ یہ نصارہ کہتے ہیں، یہ عیسائیت کہتی ہے، یہ انگریز کہتے ہیں کہ ہمارا وہ نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور بعض اوقات دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور امام مانتے ہیں۔ اور ہر درجہ یہ ہے ان کی تنگ نظری، ان کی نفرت انگیز زندگی اسلام کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف بری ہوئی ہے۔ تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں آپ کو مسلمانوں کے بچوں کے نام موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ، زکریا، یحییٰ، داؤد علیہ السلام کے نام پہ، سلیمان، یہ سارے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام ہیں جو الحمدللہ مسلمان اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ اور میں یہ دعوت سے کہتا ہوں، یہ جو مذاہب بین الاہنگی اور یہ دوستی اور امن کا جو درس دینے والے یہ ٹھیکیدار ہیں اور یہ پیشوا بنے ہوئے ہیں اور دنیاوی اس قرۂ عرش کے سیو سمیت کے مالک بن رہے ہیں، ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ عربوں کے حساب سے آپ عیسائیت والے ہیں، اس کے مذہب کو ماننے والے ہیں، یہودی ہیں، ایک بچے کا نام بھی محمد ہے، ایک کا بھی نام محمد ہے، آپ عربوں میں ہیں، عربہا آپ اہل کتاب ہیں، آپ کے اندر نفرت اس انداز سے بھری ہوئی ہے، آپ کے اندر شدت اس انداز سے بھری ہوئی ہے، آپ کے اندر تعصب اس انداز سے بھرا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی مسلمانوں کی کہ جس نبی کو ماننے والے ہیں،
وہ محسن انسانیت ہے، پوری انسانیت کے لیے محسن بن کر آئے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اس کے لائے ہوئے دین پہ عمل پورا کر نہیں رہے۔ آج ہماری پوری زندگی غیروں کے طریقوں پہ ہے، پھر بھی یہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ کس القابات سے یہ وہ نام لیتے ہیں اور کس طرح گستاخیاں کرتے ہیں دین اسلام کی، شاعر اللہ کی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کی۔ ان کو کیا تکلیف ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی الحمدللہ وہ امان اور محبت اور بھائی چارے سے بھری ہوئی ہے۔ عملی نمونہ انہوں نے دکھایا ہے۔ اور یہ بیٹھ جاتے ہیں، پہلے تو یورپ سے یہ آواز آتی تھی اور اب تو ہمارے بغل میں گائے کے پیشاب پینے والے جو جدید دور میں بھی گندے اور غلیظ زندگی گزارتے ہیں اور گائے کو خدا مانتے ہیں، وہ گوبر اور پیشاب پینے والے بھی ان خنزیروں نے آج اپنی زبانیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھول دی۔ لیکن ان کے یہ الفاظ اور ان کی زبانوں سے نہ اسلام کو نقصان ہوتا ہے، نہ نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کو۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب آپ کا ذکر ہم نے بہت بلند کیا ہے، آپ کو ہم نے بہت بڑی شان دی ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ ان تمام کافر اور مشرکوں کو اللہ فرماتے ہیں آپ اسلام کے اس نور کو، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو آپ پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہو۔ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو پورا کر کے رہے گا۔ میرے واجب علیہ السلام بزرگوں، ہمیں ان سے گلہ نہیں ہے، ان کی تو غلیظ زبانیں ہیں، اسلام دشمنی سے ان کے سینے بھرے ہوئے ہیں، ان کے ذہن بنے ہوئے ہیں، گلہ اپنے مسلمانوں سے ہے۔ آج ہر گاڑی میں انڈیا کا گانا بج رہا ہوتا ہے، ہر گھر میں بج رہا ہے، ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ انڈین گانے سن رہا ہے، انڈین فلمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کے اندر غیرت ہے، ان کو یہ فضولیات چھوڑ دیں اور یہ لغویات چھوڑ دیں۔ اللہ کے عذاب کے ویسے بھی ہم مستحق بن رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام پہ غیرت کرنی ہے، آپ کے ناموس پہ غیرت کرنی ہے۔ ان کے لیے یہی ہے کہ اس انڈسٹری کو تباہ کر دو، نہ ان کے گانے سنو نہ ان کی فلمیں دیکھو، یہ کیسے انسان کے بچے بنتے ہیں۔ لیکن ان کے ہمارے گھروں تک ان کی یہ انڈسٹری پہنچ گئی ہے، کروڑ اربوں روپے ان کو دن کا فائدہ ہو رہا ہے۔ ان کی زبانیں آج وہ باہر آ گئی ہیں اور نبی علیہ السلام کی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عملی طور پہ یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ اور اس وقت کے تمام کفر کے ساتھ ایک ہی مقابلہ کیا ہے، اور وہ مقابلہ یہ تھا کہ ان کی زندگی نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق تھی۔ سب سے بڑا ان کو یہ نقصان ہے، اپنے چہروں پہ داڑھیوں کو لے آؤ، اپنی زندگی اور 24 گھنٹے کی زندگی نبی علیہ السلام کے طریقوں پہ لے آؤ، اور پھر دیکھو یہ اپنی موت مرتے ہیں یا نہیں مرتے۔ اللہ کی محبت آپ کے ساتھ ہوگی۔ افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے، پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاغوتی قوتوں کو شکست دے دی، ان کفار کو شکست دے دی، بڑے بڑے جارح اور بدماش بن کے زمین میں کنٹرول حاصل کر رہے تھے۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ چند ہزار اللہ کے سپاہیوں سے نبی علیہ السلام کے غلاموں کو انہوں نے شکست ڈالی۔ ان کی زندگی نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق تھی۔ آج بھی الحمدللہ وہ ان کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں، پگڑی ان کی باندھی ہوئی ہوتی ہے، لباس ان کی شریعت کے مطابق ہوتا ہے، داڑھی ان کی شریعت کے مطابق ہوتی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہے۔ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ نبی کے غلام ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا زمانہ یاد آ رہا ہوتا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے سنتوں کے مطابق، اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری۔ اللہ نے ان کو عزت دی۔
آج ہم علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ آج ہم نے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑا، اسوہ حسنہ کو چھوڑا، کفار پہ اللہ نے ہمارے روح کو ختم کر دیا۔ کفار کو غلبہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ جب مسلمان ایران کو فتح کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک عمل کی کمی کی وجہ سے فتح نہیں ہو رہی۔ جب انہوں نے سوچا مسواک کی سنت ان سے چھوٹی ہوئی تھی اور فوراً اس پہ عمل کیا اور کچھ ہی دیر میں انہوں نے ایران کو فتح کر لیا۔ آج ہماری زندگی میں نبی علیہ السلام کے طریقے ہونے چاہیے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہماری تجارت میں۔ بعض پالیسی بیان دے دیتے ہیں، عرب والے بھی پاکستان والے بھی، حیا کرو حیا، تمہارا سارا نظام سودی ہے، تمہارے ان کے ساتھ کاروبار ہے، تمہاری ساری پالیسیاں غیر بناتے ہیں۔ جو بھی اسلامی ملک ہے، آپ کے اندر اگر حیا اور غیرت ہوتی، الحمدللہ سے کہہ کہ افغانستان ہے، یا نہ گانا بجانا ہوتا ہے نہ سود ہے، سود سے پاک بچ انہوں نے پیش کیا ہے۔ یہ چیزیں نہ ان کے ملکوں میں، اپنی عوام میں دیکھو ہندو کیسے مغلوب ہوتا ہے، عیسائی کیسے مغلوب ہوتے ہیں اور یہودی کیسے مغلوب ہوتے ہیں۔ سارے طریقے ان کے نام پہ ہیں اور بیٹھ جاتے ہو کہ ہم نے ناموس کی حفاظت کر دی ہے، وہ تو ہم نے کرنی ہے، لیکن عملی طور پہ جب ہم اسلام کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو نہیں لائیں گے، پھر یہی ہوگا۔ غیرت مند سے پھر نبی علیہ السلام کی گالی برداشت نہیں ہو سکتی، پھر یہی ہوگا کہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اور اللہ اپنے مجاہدین پیدا کرے گا، اپنے سپاہی پیدا کرے گا، اپنے غلام پیدا کرے گا، اور وہ نبی علیہ السلام کا بدلہ لیں گے۔ تو میرے واجب احترام بزرگوں، عالمی برادری بھی اس پہ قانون سازی کرے کہ جب ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہمارے بچوں کے نام عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ہے، بغل میں بیٹھا یہ ہندو اگر مسلمان 800 سال اس پہ حکومت کر رہے ہیں اور انہوں نے ایسے تعلق رکھا ہوتا تو آپ ایک ہندو بڑے شہر میں نہ ہوتے، آپ کا ایک مندر اور درجہ نہ ہوتا۔ ہم نے تو انصاف کے ساتھ حکومت کی اور الحمدللہ اسلام کا بول بالا کیا۔ آج اگر آپ تعصب کرتے ہیں، کبھی اسلام کو گلیا، کبھی ایسے قوانین بنا رہے ہو عدالتوں میں، انڈیا کی عدالتوں میں، کبھی آپ نبی علیہ السلام کی شان میں، کبھی اسلام کے شان میں، ایسے اسلام کی شان کم ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی شان کم ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے اس کا سارا نقصان انشاءاللہ تمہیں ہی ہوگا۔ وہ یور انڈین مسلمان کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ ایک دفعہ کھڑے ہو جائے، انہوں نے سید احمد شہید کو پیدا کیا، یہ کھڑے ہو جائے انہوں نے مجدد الاقتصادی کو پیدا کیا، یہ کھڑے ہو جائے انہوں نے شاہ اسماعیل کو پیدا کیا، یہ کھڑے ہو جائے انڈیا کا وہ مجاہد جنہوں نے یہاں سے ہندو کو بگایا، یہاں سے انگریزوں کو بگایا، حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرنگیوں کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اگر تمہاری یہ حرکتیں ہوگی، تم نبی علیہ السلام کو ٹارگٹ کرو گے، آپ کے ناموس کو ٹارگٹ کرو گے، پھر یاد رکھو وہاں پہ 30 کروڑ مسلمان ہیں، تمہاری زندگی تنگ کر دیں گے انشاءاللہ بڑی صحیح زمین میں انشاءاللہ۔ اللہ یہاں سے اسلام کی روشنی نکالے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ توفیق دے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہماری زندگی ہو، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ جس طرح اللہ نے نبی علیہ السلام کو عزت سے نوازا ہے، امت کو نوازا ہے، صورت یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ہمارے لیے اللہ نے بہترین نمونے ارشاد فرمایا۔ باقی جو گستاخی کرے گا انا کفیناک المستہزئین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اے نبی آپ کے گستاخوں کے لیے ہم کافی ہیں، ان کا ہم وہ انجام کریں گے۔ اور دنیا نے دیکھا ہے یورپین گستاخ تھے، ان کا کیا انجام ہوا، اور انشاءاللہ یہ جو گستاخ بنے ہوئے ہیں ان کا انجام بھی دنیا دیکھے گی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔